السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں یا بنی اسرائیل اذکروا سے ہم شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو جو کہ انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین زمانے والے پر، واتقوا اور ڈرو، یوم لا تجزی وہ دن بدلہ نہ ہوگا، نفس کوئی شخص، ان نفس کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعہا اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے اپنے فضل سے سارے جہان کے لوگوں پر تمہیں فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا عطیہ تھا، تمہاری ذاتی شائع یہ نہ تھی کہ تم سے جدا نہ ہو سکے۔ تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ یہ بزرگی تم سے چھینی نہیں جا سکتی۔ اگر اس فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے رسول کی اطاعت کرو اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ دنیا میں تو انسان کسی کی مدد سے، بدلہ یا معاوضہ سے، سفارش یا زور سے بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہ آئے گی، وہاں صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پوری کر دیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماماً امام، قَالَ اس نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد سے، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اس نے فرمایا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو۔ عزیز طلبہ، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے وہ در حقیقت یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات ہوئے اور ان میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر اس کے انعام اور صلہ کا بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے از راہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی، تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں نافرمان، فاسق اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہیں پا سکتے، ان کو یہ انعام ہرگز نہیں ملے گا۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے آزمایا اور پھر اللہ ہی کی مدد سے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ در حقیقت یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہود جو دعوے دار تھے کہ نبوت ہمارا ہی ورثہ ہے اور امامت اور نبوت اور رسالت بنی اسرائیل ہی میں سے ہوتی چلی آئی ہے، اس لیے ہم اسماعیلی نبی کا اتباع نہیں کر سکتے، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور یہ ثابت فرمایا کہ امامت اور پیشوائی کا منصب اور مرتبہ تب ہی ملتا ہے جب اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری ہو اور اللہ کے امتحان میں کامیاب نکلیں، ظالم اور فاسق نہ ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طاہرا کہ وہ پاک رکھے بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں خانہ کعبہ کی فضیلت کو بھی در حقیقت بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو مثابۃ للناس فرمایا ہے، دوسرا امنا۔ مثابۃ للناس کے معنی ہے آدمیوں کے لیے بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے کی جگہ۔ یہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہا اور بنا رہے گا، اور لوگ بار بار اس کی طرف آنے جانے کی آرزو کریں گے۔ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہاں بیان فرمائی وہ امنا، یعنی امن کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو حرم میں داخل ہے، اس میں خون ریزی یا جانوروں کا شکار یہ قطعاً ممنوع ہے۔ فتح مکہ کے دن صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حرم کی زمین میں قتال کو جائز کیا گیا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبہ میں اس کا اعلان فرما دیا تھا۔ الغرض کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں چنتے تھے، اور جو دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اور گارا دیتے اور دعا کرتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان بطور معجزہ پڑ گیا تھا۔ اب سعودی عرب کی شاہ فیصل کے زمانے میں موٹے شیشے کے اندر یہ پتھر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف اس مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جاتی ہے، جسے طواف کے نفل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے گھر بیت اللہ کی عزت اور بزرگی کو اور بلند فرمائیں، اور اپنے اس مقصد اور اپنے اس مقدس گھر کی حاضری کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔